بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ ہود پارٹ نمبر 2۔ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی، روبرو ہمارے اور ہمارے حکم سے اور نہ بات کر مجھ سے، فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، ظالموں کے حق میں، اِنَّهُم مُغْرَقُونَ، یہ بے شک غرق ہوں گے۔ نمبر 1۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْکَ، اور وہ کشتی بناتا تھا۔ نمبر 2۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْہِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِی، اور جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کے، سخروا منہ، ہنسی کرتے اس سے۔ نمبر 3۔ قال ان تسخروا منا، بولا اگر تم ہنستے ہو ہم سے، فإنا نسخر منکم، تو ہم ہنستے ہیں تم سے، کما تسخرون، جیسے تم ہنستے ہو۔ نمبر 4۔ فسوف تعلمون، اب جلد جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر آتا ہے عذاب کہ رسوا کرے اس کو، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترتا ہے اس پر عذاب دائمی۔ نمبر 5۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے۔ نمبر 6۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہا ہم نے چڑھا لے کشتی میں ہر قسم سے جوڑا 2 عدد۔ نمبر 7۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس پر پہلے ہو چکا ہے حکم۔ نمبر 8۔ وَمَنْ آمَنَ، اور سب ایمان والوں کو، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ایمان نہ لائے تھے اس کے ساتھ مگر تھوڑے۔ نمبر 9۔ تفسیر۔ نمبر 1۔ کشتی بنانے کا حکم۔ حق تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، ایک کشتی ہمارے روبرو یعنی ہماری حفاظت و نگرانی میں ہمارے حکم اور تعلیم و الہام کے موافق تیار کرو، کیونکہ عنقریب پانی کا سخت خوفناک طوفان آنے والا ہے جس میں یہ سب ظالمین و مکذبین یقیناً غرق کیے جائیں گے۔ ان کے حق میں اب یہ فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، آپ کسی ظالم کی سفارش وغیرہ کے لیے ہم سے کوئی بات نہ کریں، آنے والا عذاب بالکل اٹل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط کے حق میں جھگڑنا شروع کیا تھا، ان کو بھی اسی طرح کا ارشاد ہوا تھا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ سورہ ہود رکوع نمبر 7۔ نمبر 2۔ حضرت نوح کی کشتی۔ کہتے ہیں کشتی سالہ سال میں تیار کی۔ کشتی کیا تھی؟ بڑا جہاز تھا جس میں الگ الگ درجے تھے۔ مفسرین نے اس کی تفاصیل میں بہت سی مبالغہ آمیز اور عجیب و غریب روایات بیان کی ہیں جن میں اکثر اسرائیلیات ہیں۔ نمبر 3۔ قوم کا استہزاء، کہ دیکھو پیغمبر سے بڑھئی بن گئے۔ کبھی ایک عجیب سی چیز دیکھ کر نوح علیہ السلام سے پوچھتے، یہ کیا بناتے ہو؟ آپ فرما دیتے کہ ایک گھر بناتا ہوں جو پانی پر چلے گا اور ڈوبنے سے بچائے گا۔ وہ سن کر ہنسی اڑاتے کہ خشک زمین پر ڈوبنے کا بچاؤ کر رہے ہیں۔ نمبر 4۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ ہنستے تھے کہ خشک زمین پر غرق کا بچاؤ کرتا ہے، یہ ہنستے تھے کہ اس پر کہ موت سر پر کھڑی ہے، اور یہ ہنستے ہیں۔ اسی تفسیر کے موافق مترجم محقق نے فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ کا ترجمہ بصیغہ حال کیا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ نسخر منکم الی آخری میں استقبال کے معنی مراد لیتے ہیں، یعنی آج تم ہمیں احمق بناتے اور ہنستے ہو، لیکن وہ زمانہ قریب ہے کہ اس کے جواب میں تمہاری حماقت و سفاہت پر ہم کو ہنسنے کا موقع ملے گا جب تم اپنے جرائم کے پاداش میں سزا یاب ہوگے۔ نمبر 5۔ یعنی اب زیادہ تاخیر نہیں، جلد آشکار ہو جائے گا کہ دنیا کا رسوا کن اور آخرت کا دائمی عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6۔ تندور سے پانی کا ابلنا، یعنی نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے یہاں تک کہ وعدہ کے موافق خدا کا حکم پہنچ گیا، بادلوں کو کہہ برس پڑے اور زمین کو کہہ ابل پڑے، اور فرشتوں کو کہ تعذیب وغیرہ کے متعلق اپنے فرائض منصبی کا سر انجام کریں۔ آخر اوپر سے بارش ہے اور نیچے سے زمین کی سطح سے چشموں کی طرح جوش مار کر پانی ابلنے لگا، حتیٰ کہ روٹی پکانے کے تندوروں میں بھی جہاں آگ بھری ہوئی تھی سے پانی ابل پڑا۔ تنبیہ، تنور کے معنی میں اختلاف ہے، یعنی مطلق روٹی پکانے کا تنور مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک تنور حضرت حوا سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا، وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان ٹھہرایا گیا تھا کہ جب اس سے پانی ابلے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بعض کے نزدیک تنور کوئی خاص چشمہ کوفہ یا جزیرہ میں تھا۔ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ تنور صبح کے اجالے اور روشنی کو کہا جاتا ہے، یعنی صبح کی روشنی خوب چمکنے لگے۔ ابو حیان کہتے ہیں فارت تنور ممکن ہے ظہور عذاب اور شدت ہول سے کنایا ہو، جیسا کہ حمی الوطیس شدت حرب سے کنایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تنور کے معنی وجہ ارض سطح زمین کے ہیں۔ ہم نے اوپر جو تفسیر کی مقدم
اسی معنی کو رکھا، اشارہ بعض دوسرے معنی کی طرف بھی کر دیا۔ حافظ ابن کثیر یہی تفسیر لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ جمہور السلف وعلماء الخلف۔ نمبر 7 کشتی کے سوار، یعنی جن جانوروں کی ضرورت ہے اور نسل باقی رہنی مقدر ہے ان میں سے ایک ایک جوڑا نر اور مادہ دونوں لے کر کشتی پر سوار کر لو۔ نمبر 8 یعنی مقدر ہو چکا ہے کہ وہ ظالموں کے زمرہ میں داخل ہونے کی وجہ سے غرق کیے جائیں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اس سے مراد ہے نوح کا بیٹا یام جس کا لقب کنعان تھا، اور کنعان کی والدہ واعلہ گھر والوں میں سے، یہ دونوں علیحدہ رہے اور غرق ہوئے۔ یعنی نمبر 9 یعنی اسی مرد یا کم و بیش، اصلی مرد یا کم و بیش۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، اور بولا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، ومرساها اور ٹھہرنا، ان ربی لغفور الرحیم، تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا۔ نمبر 1 وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ لیے جا رہی تھی ان کو لہروں میں جیسے پہاڑ ہوں۔ ونادى نوح، اور پکارا نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے سوار ہو جا ساتھ ہمارے، ولا تکن مع الکافرین، اور مت رہ ساتھ کافروں کے۔ نمبر 2 قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بولا جا لگوں گا کسی پہاڑ کو جو بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ نمبر 3 قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا کوئی بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہی رحم کرے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور حائل ہو گئی دونوں میں موج پھر ہو گیا ڈوبنے والوں میں۔ نمبر 4 وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سما واقلعی، اور حکم آیا اے زمین نگل جا اپنے پانی، اور اے آسمان تھم جا۔ وغیض الماء، اور سکھا دیا گیا پانی۔ وقضی الامر، اور ہو چکا کام۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، بعدا للقوم، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم۔ تفسیر نمبر 1 سوار ہونے کی دعا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا بنام خدا کشتی پر سوار ہو جاؤ، کچھ فکر مت کرو، اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب خدا کے اذن و حکم اور اس کے نام کی برکت سے ہے۔ غرقابی کا کوئی اندیشہ نہیں، میرا پروردگار مومنین کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا اور ان پر بے حد مہربان ہے، وہ اپنے فضل سے ہم کو صحیح سلامت اتارے گا۔ اس آیت سے نکلتا ہے کہ کشتی وغیرہ پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہنے چاہیے۔ نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو سمجھانا، یعنی کشتی پہاڑ جیسی موجوں کو چیرتی پھاڑتی بے خوف و خطر چلی جا رہی تھی۔ سوار ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کنعان کو، جو اپنے باپ وغیرہ بھائی وغیرہ سارے کنبے سے کنارے ہو کر کافروں کی صحبت میں تھا، آواز دی کہ ان بدبخت کافروں کی معیت چھوڑ کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا تا اس مصیبت عظمیٰ سے نجات پا سکے۔ تنبیہ، یا تو نوح علیہ السلام اسے مومن خیال کرتے تھے اس لیے آواز دی، خواہ واقعہ میں مومن نہ ہو یا کافر جانتے ہوں، مگر یہ توقع ہوگی کہ ان ہولناک نشانات کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا، یا وہ اہلکہ کے عموم میں داخل سمجھ کر شفقت پدری کے جوش سے ایسا کیا ہو، اور الا من سبق علیہ القول کو مجمل ہونے کی وجہ سے اس پر منطبق نہ سمجھتے ہوں، واللہ عالم۔ نمبر 3 وہ اپنے جہل و غباوت سے ابھی یہ خیال کر رہا تھا کہ جس طرح معمولی سیلابوں میں بعض اوقات کسی بلندی پر چڑھ کر آدمی جان بچا لیتا ہے، میں بھی کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ نمبر 4 یعنی کس خبط میں پڑا ہے، یہ معمولی سیلاب نہیں، عذاب الہی کا طوفان ہے۔ پہاڑ کی کیا حقیقت، کوئی چیز آج عذاب سے نہیں بچا سکتی، ہاں خدا ہی کسی پر رحم کرے تو بچ سکتا ہے، مگر اس ہنگامہ داروگیر اور مقام انتقام میں کٹر مجرموں پر رحم کیسا۔ باپ بیٹے کی یہ پوری گفتگو نہ ہوئی تھی کہ پانی کی ایک موج نے درمیان میں حائل ہو کر ہمیشہ کے لیے دونوں کو جدا کر دیا۔ ظالمین، ظالم۔ نمبر 1 ونادى نوح ربہ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اور کہا اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا اے نوح وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں، انہ عمل غیر صالح، اس کے کام ہیں خراب۔ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، سو تو مت پوچھ مجھ سے جو تجھ کو معلوم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ نہ ہو جائے تو جاہلوں میں۔ نمبر 2 قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، بولا اے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ پوچھوں یعنی مانگو تجھ سے جو معلوم نہ ہو مجھ کو۔ نمبر 3 وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نہ بخشے مجھ کو اور رحم نہ کرے تو میں ہوں نقصان والوں میں۔ نمبر 4
تفسیر نمبر 1، طوفان اور اس کا خاتمہ۔ ایک مدت تک اس قدر پانی برسا گویا آسمان کے دہانے کھل گئے اور زمین کے پردے پھٹ پڑے، درخت اور پہاڑیاں تک پانی میں چھپ گئیں۔ اصحاب سفینہ کے سوا تمام لوگ جن کے حق میں نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورۃ نوح رکوع نمبر 2، غرق ہو گئے۔ اس وقت خداوند قدوس نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور بادل کو فرمایا تھم جا۔ پھر کیا مجال تھی کہ دونوں اس کے امتثال حکم میں ایک لمحہ کی تاخیر کرتے۔ چنانچہ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی جو بعض کے نزدیک موصل میں تھا، اور جو کام خدا نے چاہا یعنی مجرمین کو سزا دینا وہ پورا ہو چکا۔ ظالموں کے حق میں کہہ دیا گیا کہ خدا کی رحمت سے دور ہو کر ہمیشہ کے لیے مصیبت و ہلاکت کے غار میں پڑے رہو۔ تنبیہ: اس میں اختلاف ہے کہ طوفان نوح تمام دنیا میں آیا یا خاص ملکوں میں، اس کے فیصلے کا یہاں موقع نہیں، مگر یاد رہے کہ دائرۃ المعارف میں بعض محققین نے یورپ کے ایسے اقوال دلائل نقل کیے ہیں جو عموم طوفان کی تائید کرتے ہیں۔ جو لوگ عام طوفان کے قائل ہیں ان میں اکثر کے نزدیک موجودہ دنیا کے کل انسان نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام، یافس کی اولاد ہیں۔ وجعلنا ذریتہم الباقین، طوفان سے جو بچے اور حیوانات ہلاک ہوئے ان کا ہلاک بطور تعذیب نہ تھا، بلکہ جیسے خدا دوسرے اسباب طبعیہ کے ذریعے سے ان پر موت وارد کرتا ہے اور وہ ظلم نہیں ہوتا، اس طرح یہاں ان کی موت اس ذریعے سے واقع ہوئی۔ اور آخر اب بھی جو سیلاب اور طوفان آتے ہیں ان میں کتنے جانور اور بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے بیٹے کے بارے میں حضرت نوح کی دعا کے اسباب۔ نوح علیہ السلام نے یہ کس وقت عرض کیا؟ کنعان کے غرق ہونے سے پہلے یا غرق ہونے کے بعد، دونوں احتمال ہیں۔ نیز کنعان کو اس کے منافقانہ اوضاع و اطوار دیکھ کر غلط فہمی سے مومن سمجھ رہے تھے یا کافر سمجھتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں یہ گزارش کی؟ دونوں باتوں کا امکان ہے۔ اگر مومن سمجھ کر غرقابی سے پہلے عرض کیا تھا تو مقصود اپنی اضطرابی کیفیت کا اظہار اور خدا سے کہہ کر اس کے بچاؤ کا انتظام کرنا تھا، اور اگر غرقابی کے بعد یہ گفتگو ہوئی تو معاذ معاملہ کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے اپنا خلجان یا اشکال پیش کیا، یعنی خداوندہ تو نے تو میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، اور کنعان مومن ہونے کی وجہ سے الا من سبق علیہ القول کے استثناء میں بظاہر داخل نہیں، پھر اس کی غرقابی کا راز کیا ہے؟ بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، کسی کو یہ خیال نہیں گزر سکتا معاذ اللہ وعدہ خلافی کی ہو۔ آپ احکم الحاکمین اور شہنشاہ مطلق ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے کسی کو حق نہیں کہ آپ کے فیصلہ کے سامنے دم مار سکے یا آپ کو وعدہ خلافی پر مجبور کر دے۔ نہ کسی کا یہ منصب ہے کہ آپ کے حکم ناطق کے متعلق کسی قسم کی نکتہ چینی کر سکے۔ فقط قلبی اطمینان کے لیے بطریق استعلام و استفسار اس واقعہ کا راز معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا یہ ان گھر والوں میں سے نہیں جن کے بچانے کا وعدہ تھا، بلکہ الا من سبق علیہ القول میں شامل ہے، کیونکہ اس کے عمل خراب ہیں۔ تم کو اس کے کفر و شرک کی خبر نہیں۔ مقام تعجب ہے کہ پیغمبرانہ فراست کی روشنی میں صریح آثار کفر کے باوجود ایک کافر کا حال مشتبہ رہے۔ جس شخص کا واقعی حال تمہیں معلوم نہیں اس کے بارے میں ہم سے ایسی نامناسب رعایت یا اس طرح کی کیفیت مت طلب کرو۔ مقربین کو لائق نہیں کہ وہ بے سوچے سمجھے ادب ناشناس جاہلوں کسی بات کرنے لگے۔ آیت کی یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کنعان کو مومن سمجھتے ہوں، اور اگر کافر سمجھتے تھے تو شاید اس درخواست یا سوال کا منشا یہ ہو کہ انجا کے ذکر میں اہل کو چونکہ عام مومنین سے الگ کر کے بیان فرمایا تھا، اس سے نوح علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میرے اہل کو اس دنیاوی عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے ایمان شرط نہیں، اور الا من سبق علیہ القول مجمل تھا، اس لیے اس کے مصداق کی تعین نہیں کر سکے۔ بناءً علیہ شفقت پدری کے جوش میں عرض کیا گیا الہ العالمین، میرا بیٹا یقیناً میرے اہل میں داخل ہے جس کے بچانے کا آپ وعدہ فرما چکے ہیں، پھر یہ کیوں غرق کیا جا رہا ہے یا غرق کر دیا گیا؟ جواب ملا کہ تمہارا پہلا ہی مقدمہ ان ابنی من اہلی غلط ہے، جس اہل کے بچانے کا وعدہ تھا اس میں یہ داخل نہیں، کیونکہ اس کے کرتوت بہت خراب ہیں۔ نیز الا من سبق علیہ القول کا مصداق کا تم کو کچھ علم نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، پھر جس چیز کا علم تم نہیں رکھتے اس کی نسبت ایسے محاسبہ کے رنگ میں سوال یا درخواست کرنا تمہارے لیے زیبا نہیں۔ نمبر 3، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آدمی وہی پوچھتا ہے جو معلوم نہ ہو، لیکن مرضی معلوم ہونی چاہیے۔ یہ کام جاہل کا ہے، بڑے کی مرضی پوچھنے کی نہ دیکھے پھر پوچھے، مرضی کیوں نہ تھی، اسے ہم فائدہ گزشتہ میں بیان کر چکے۔ نمبر 4، حضرت نوح کی توبہ۔ حضرت نوح کانپ اٹھے اور توبہ کی، لیکن یہ نہ کہا کہ پھر ایسا نہ کروں گا، کہ اس میں دعویٰ نکلتا ہے بندہ کو کیا مقدور ہے، چاہے اسی کی پناہ مانگے کہ مجھ سے پھر نہ ہو، اور دل میں عزم نہ کرنے کا رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام وغیرہ کی توبہ کے جو الفاظ قرآن میں نقل ہوئے ہیں ان میں یہی ادب ملحوظ رہا ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک،
حکم ہوا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر، والا ممن معک اور ان فرقوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، وامم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم اور دوسرے فرقے ہیں کہ ہم فائدہ دیں گے ان کو پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ نمبر 1 تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ باتیں من جملہ غیب کی خبروں کی ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں تیری طرف، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، نہ تجھ کو ان کی خبر تھی اور نہ تیری قوم کو اس سے پہلے۔ نمبر 2 فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، سو تو صبر کر البتہ انجام بھلا ہے ڈرنے والوں کا۔ نمبر 3 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی حاکم تمہارا نہیں سوائے اس کے، ان انتم الا مفترون، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ نمبر 4 یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے نہیں مانگتا اس پر مزدوری، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ نمبر 5 افلا تعقلون، پھر کیا تم سمجھتے نہیں۔ نمبر 6 ویا قومی، اور اے قوم۔ تفسیر نمبر 1 سلامتی اور برکت کا وعدہ، یعنی کشتی سے جودی پر، پھر جودی سے زمین پر اترے، برکتیں اور سلامتی آئندہ تم پر اور ان اقوام پر رہے گی جو تمہارے ساتھیوں سے پیدا ہونے والی ہیں۔ فی الحال جو زمین طوفان سے بالکل اجڑ گئی ہے، خدا دوبارہ آباد کر دے گا اور اس کی رونق و برکت پھر عود کرائے گی۔ سلامت کے لفظ سے گویا حق تعالیٰ نے تسلی فرما دی کہ پھر سارے نوع انسانی پر قیامت سے پہلی ایسی عام ہلاکت نہ آئے گی مگر بعض فرقے ہلاک ہوں گے۔ نمبر 2 یعنی یہ دلائل نبوت میں سے ہے کہ ایک امی کی زبان سے امم سابقہ کے ایسے مستند و مفصل واقعات سنوائے جائیں۔ نمبر 3 جیسے نوح اور ان کے رفقا کا انجام بھلا ہوا، آپ کے ساتھیوں کا مستقبل بھی نہایت تابناک اور کامیاب ہے۔ آپ کفار کی ایذاؤں پر صبر کریں، گھبرا کر تنگ دل نہ ہو جیسے نوح علیہ السلام نے 950 برس صبر کیا۔ نمبر 4 کہ پتھر کے بت بھی با اختیار حاکم بلکہ معبود ہیں، سورہ اعراف میں قوم ہود کا قصہ گزر چکا۔ نمبر 5 قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ، یعنی تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں، میرا پیدا کرنے والا ہی تمام دنیاوی ضروریات اور اخروی اجر و ثواب کا کفیل ہے۔ یہ بات ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم سے کہی تاکہ نصیحت بے لوث اور مؤثر ہو، لوگ ان کی محنت کو دنیاوی طمع پر محمول نہ کریں۔ نمبر 6 یعنی اس قدر غبی ہو، اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ ایک شخص بے طمع، بے غرض، محض دردمندی اور خیرخواہی سے تمہاری فلاح دارین کی بات کرتا ہے، تم اسے دشمن اور بدخواہ سمجھ کر دست و گریباں ہوتے ہو۔ استغفروا ربکم، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اسی کی طرف۔ نمبر 1 یرسل السماء علیکم مدرارا، چھوڑے گا تم پر آسمان سے دھاریں۔ نمبر 2 ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور، ولا تتولوا مجرمین، اور روگردانی نہ کرو گناہگار ہو کر۔ نمبر 3 قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، بولے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آیا، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے ٹھاکروں معبودوں کو تیرے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں تجھ کو ماننے والے۔ نمبر 4 ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ کو آسیب پہنچایا ہے کسی ہمارے ٹھاکروں معبودوں نے، بسوء بری طرح۔ نمبر 5 قال انی اشہد اللہ واشہدوا، بولا میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو اور تم گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، من دونہ فکیدونی، اس کے سوا فکیدونی جمیعا، تو سو برائی کرو میرے حق میں تم سب مل کر، ثم لا تنظرونی، پھر مجھ کو مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور تمہارا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی نہیں زمین پر پاؤں دھرنے والا مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی، ان ربی، بے شک میرا رب ہے۔ تفسیر نمبر 1 اسی صورت کے شروع میں اسی جملہ کی تفسیر گزر چکی۔ نمبر 2 یعنی موقع بموقع خوب بارشیں دے گا۔ وہ قوم چونکہ کھیتی باغ لگانے سے بڑی دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے ایمان لانے کے ظاہری فوائد و برکات سے وہ بیان کیے جو ان کے حق میں خصوصی طور پر موجب ترغیب ہوں۔ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ 3 سال سے خشک سالی اور امساک کے 12 کی مصیبت میں گرفتار تھے۔ حود علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ایمان لا کر خدا کی طرف رجوع ہوگے تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ نمبر 3 یعنی مالی اور بدنی قوت بڑھائے گا اور اولاد میں برکت دے گا، خوشحالی میں ترقی ہوگی اور مادی قوت کے ساتھ روحانی و ایمانی قوت کا اضافہ کر دیا جائے گا، بشرطے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس کی اطاعت سے مجرموں کی طرح روگردانی نہ کرو۔ نمبر 4 قوم عاد کا ایمان لانے سے انکار، یہ ان کی کھلی ہٹ درمی تھی جو کہتے تھے کہ آپ کوئی واضح سند اور دلیل اپنے صداقت کی نہیں لائے، خدا جسے پیغمبری کے عہدہ پر فائز کرے ضرور ہے کہ اس کو تقرر کی سند اور پروانہ عطا فرمائے۔
چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو نبی مبعوث ہوا اس کے ساتھ ایسے واضح نشانات بھیجے گئے جس پر آدمی ایمان لانا چاہے تو لا سکتے ہیں۔ اس لیے بالیقین کہا جا سکتا ہے کہ حود علیہ السلام نے نشان پیش کیے ہوں گے، مگر وہ لوگ ہٹ درمی اور بے حیائی سے یہی کہتے رہے کہ آپ کوئی کھلا ہوا نشان نہیں لائے۔ شاید یہ مراد ہو کہ ایسا نشان نہ لائے جو سب کی گردنیں پکڑ کر ایمان لانے پہ مجبور کر دے۔ بہرحال ہم محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ کبھی تیری رسالت پر ایمان لا سکتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت حود علیہ السلام پر آصیب کا الزام، یعنی یہ جو تم بہکی باتیں کرتے اور سارے جہان کو بیوقوف بتلا کر اپنا دشمن بنا رہے ہو۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے دیوتاؤں میں سے کسی نے آصیب پہنچا کر تمہیں مجنون اور پاگل کر دیا ہے، العیاذ باللہ۔ تم جو ان کی عبادت سے روکتے اور بھلا بھلا کہتے تھے، انہوں نے اس گستاخی کی سزا دی ہے، اور اب تم بالکل دیوانوں کسی باتیں کرنے لگے۔ علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ نمبر 1، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں پہنچا چکا تم کو جو میرے ہاتھ میں بھیجا تھا تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور قائم مقام کرے گا میرا رب کوئی اور لوگ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور نہ بگاڑ سکو گے اللہ کا کچھ۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تحقیق میرا رب ہے ہر چیز پر نگہبان۔ نمبر 2، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب پہنچا ہمارا حکم بچا دیا ہم نے ہود کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنے رحمت سے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بچا دیا ان کو ایک بھاری عذاب سے۔ نمبر 3، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ تھے عاد کے منکر ہوئے اپنے رب کی باتوں سے، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نہ مانا اس کے رسولوں کو، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور مانا حکم ان کا جو سرکش تھے مخالف۔ نمبر 4، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بھیجے پیچھے سے آئی ان کو اس دنیا میں پھٹکار اور قیامت کے دن بھی۔ نمبر 5، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو عاد منکر ہوئے اپنے رب سے، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود کی۔ نمبر 6، وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف بھیجا۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت ہود کا جواب، یعنی وہ بیچاری پتھر کی مورتیں تو مجھے کیا غضن پہنچا سکتی؟ تم سب جو بڑے شاہزور تنومند اور طاقتور نظر آتے ہو اپنے دیوتاؤں کی فوج میں بھرتی ہو کر، اور مجھ جیسے یکا و تنہا پر پوری قوت سے بیک وقت ناگہاں حملہ کر کے بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ سنو، میں خدا کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں، اور تم سب بھی اس پر گواہ ہو، میں تمہارے جھوٹے دیوتاؤں سے قطعاً بیزار ہوں۔ تم سب جمع ہو کر جو برائی مجھے پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، نہ ذرا کوتاہی کرو، نہ ایک منٹ کی مجھے مہلت دو، اور خوب سمجھ لو میرا بھروسہ خدائے وحدہ لا شریک پر ہے جو میرا رب ہے، اور وہی تمہارا بھی حاکم و مالک ہے۔ گو بد فہمی سے تم نہیں سمجھتے، نہ صرف میں اور تم بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو زمین پر چلتی ہے خالص اسی کے قبضہ اور تصرف میں ہے، گویا ان کے سر کے بال اسی کے ہاتھ میں، جدھر چاہے پکڑ کر کھینچے اور پھیر دے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے قبضہ اختیار سے نکل کر بھاگ جائے، نہ ظالم اس کی گرفت سے چھوٹ سکتے ہیں، نہ سچے اس کی پناہ میں رہ کر رسوا ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ میرا پروردگار عدل و انصاف کی سیدھی راہ پر ہے، اس کے ہاں نہ ظلم ہے نہ بے موقع انعام۔ اپنے بندوں کو نیکی اور خیر کی جو سیدھی راہ اس نے بتلائی، بے شک اسی پر چلنے سے وہ ملتا ہے، اور اسی پر چلنے والوں کی حفاظت کرنے کے لیے خود ہر وقت وہاں موجود ہے۔ نمبر 2، یعنی ایسی صاف اور کھری باتیں سن کر بھی نہ مانو گے تو اب میرا کچھ نقصان نہیں، میں فرض تبلیغ پوری طرح ادا کر چکا، تم اپنی فکر کر لو۔ ضرور ہے کہ اس قسم کی ہٹ درمی اور تعصب و عناد پر آسمان سے عذاب آئے جو تم کو ہلاک کر ڈالے۔ خدا کی زمین تمہاری تباہی سے ویران نہ ہوگی، وہ دوسرے لوگوں کو تمہارے اموال وغیرہ کا وارث بنا دے گا۔ تمہارا قصہ ختم کر دینے سے یاد رکھو، خدا کا یا اس کے پیغمبروں کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ اس کا ملک خراب ہوتا ہے۔ جب وہ ہر چیز کا محافظ و نگہبان ہے تو ہر قابل حفاظت چیز کی حفاظت کے سامان اپنے قدرت کاملہ سے کر دے گا۔ نمبر 3، قوم ہود پر عذاب، یعنی 7 رات اور 8 دن مسلسل آندھی کا طوفان آیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہم ذکر کر چکے۔ مکان گر گئے، چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑ سے اکھڑ کر کہیں کے کہیں جا پڑے۔ ہوا ایسی مسموم تھی کہ آدمیوں کے ناک میں داخل ہو کر نیچے سے نکل جاتی اور جسم کو پارا کر ڈالتی تھی۔ اس ہولناک عذاب سے ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو آخر میں 4000 تک پہنچ گئے تھے بالکل محفوظ رکھا، اور ایمان اور عمل صالح کی بدولت آخرت کے بھاری عذاب سے بھی ان کو نجات دے دی۔ نمبر 4، یعنی ان کے کھنڈرات کو چشم عبرت سے دیکھو کہ یہ قوم عاد تھی جن کے بڑوں نے بہت تم تراق سے اپنے پروردگار کی باتوں کا مقابلہ کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور چھوٹوں نے بڑے شیطانوں کی پیروی کی، آخر دونوں تباہ و برباد ہوئے۔ تنبیہ، رسولہ شاید اسی لیے فرمایا کہ ایک کی تکذیب سب پیغمبروں کی تکذیب ہے، کیونکہ توحید وغیرہ اصول دین میں سب متفق اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں۔
نمبر 5 یعنی خدا کی لعنت پھٹکار دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی کہ جہاں جائیں ساتھ جائیں، اور قیامت تک جہاں ان کا ذکر ہو لعنت کے ساتھ ہو، بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ ان کا پیچھا نہ چھوڑے گی، لعنت کا طوق ہمیشہ ان کے گلے میں پڑا رہے گا۔ نمبر 6 عاد اور قوم ہود پر لعنت۔ بعض مفسرین نے کہا کہ قیامت کے دن یوں پکارا جائے گا الا ان عادن کفروا الی آخری تنبیہ۔ عاد کے ساتھ قوم ہود کا لفظ یا تو اس لیے بڑھا ہے کہ دونوں کا تصور سننے والے کے دماغ میں ساتھ ساتھ آئے، یعنی ہود کا کیا حال تھا اور یہ اسی کی قوم تھی جس کا یہ حشر ہوا، اور ممکن ہے کہ اس پر تنبیہ کرنا ہو کہ عاد دو ہیں، اولا اور اخرى، اس لیے ایک جگہ فرمایا وَإِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، سورہ نجم رکوع نمبر 3، جہاں عاد اولا سے مراد جس کی طرف ہود مبعوث ہوئے تھے۔ واللہ عالم۔ اخاہم صالحہ، ان کا بھائی صالح نمبر 1، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہ حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے بنایا تم کو زمین سے۔ نمبر 2 وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اور بسایا تم کو اس میں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، سو گناہ بخشوا اس سے اور رجوع کرو اسی کی طرف۔ ان ربی قریب مجیب، تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا۔ نمبر 3 قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، بولے اے صالح تجھ سے تو ہم کو امید تھی اس سے پہلے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہم کو منع کرتا ہے کہ پرستش کرے جن کی پرستش کرتے رہے ہمارے باپ دادے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم کو تو شبہ ہے اس میں کہ جس کی طرف تو بلاتا ہے ایسا کہ دل نہیں مانتا۔ نمبر 4 قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بولا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ مل گئی من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھ کو دی رحمت اپنی طرف سے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، پھر کون بچائے گا مجھ کو اس سے اگر اس کی نافرمانی کروں۔ نمبر 5 فما تزیدوننی، سو تم کچھ نہیں بڑھاتے میرا۔ تفسیر نمبر 1 ان کا قصہ اعراف میں گزر چکا۔ نمبر 2 حضرت صالح علیہ السلام کا اپنے قوم سے خطاب، یعنی اول آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر زمین سے غذائیں پیدا کی جن سے نطفہ وغیرہ بنتا ہے جو مادہ ہے آدمی کی پیدائش کا۔ نمبر 3 یعنی پیدا کر کے باقی رکھا، بقا کا سامان کیا، زمین کے آباد کرنے کی ترکیبیں بتلائیں، تدابیر الہام فرمائیں۔ جب وہ ایسا منعم و محسن ہے تو چاہیے آدمی اس کی طرف ایمان و طاعت کے ساتھ رجوع کرے، اور کفر و شرک وغیرہ جو گناہ کر چکا ہے ان کی معافی چاہے، وہ ہم سے بالکل نزدیک ہے، ہر بات خود سنتا ہے، اور جو توبہ اور استغفار صدق دل سے کیا جائے اسے سن کر قبول کرتا ہے۔ نمبر 4 قوم کا اعتراض اور شبہ، یعنی تجھ سے امید تھی کہ آگے چل کر بڑا فاضل اور نیک مرد ہوگا جس کو معزز بزرگوں کا جانشین سمجھ کر قوم سر پر بٹھائے گی، تیری پیشانی سے رشد و صلاح کے آثار ہویدہ تھے، سب کو توقع تھی کہ مستقبل قریب میں بڑا فائدہ تجھ سے پہنچے گا، رائے و تدبیر صلاح و مشورہ سے اپنے قومی بھائیوں کی رہنمائی اور نہایت قوت قلب کے ساتھ آبائی مذہب کی حمایت تائید کرے گا۔ یہ درست ہے کہ ابتدا سے تجھ کو بت پرستی سے مبغوض تھی اور عام قومی مذہب سے الگ تھلگ رہتا تھا، تاہم تیری سمجھ اور فطری قابلیت پر اعتماد کر کے ہم کو امید رہی کہ آگے چل کر عقل و تجربہ کی پختگی کے بعد یہ روش نہ رہے گی، لیکن افسوس یک و یک تو ایسی باتیں کرنے لگا جس نے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تو نے ہمارے آباء و اجداد کے قدیم مذہب کے خلاف اعلانیہ جہاد شروع کر کے سب توقعات خاک میں ملا دیں۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خدا کو لے کر سارے پرانے دیوتاؤں کو چھوڑ بیٹھیں؟ ہمارے نزدیک بزرگوں کی روش کے خلاف ایسا مسئلہ اختیار کرنا سخت شبہ کی چیز ہے جسے ہمارا دل کسی طرح نہیں مانتا۔ موضح قرآن میں ہے، یعنی ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادے کی راہ روشن کرے گا، تو لگا مٹانے۔ نمبر 5 حضرت صالح کا جواب، یعنی تمہارے شک و شبہ کی وجہ سے میں ایک صاف راستہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ خدا نے مجھ کو سمجھ دی ہے اور اپنی رحمت عظیمہ سے منصب پیغمبری عطا کیا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے میں اس کی نافرمانی کرنے لگوں اور جن چیزوں کے پہنچانے کا حکم نہ پہنچاؤں تو مجھ کو اس کی سزا سے کون بچا لے گا؟ غیر تقصیر سوائے نقصان کے۔ نمبر 1 وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اور اے قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے، آیتاً نشان، فَذَرُوهَا سو چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ کھاتی پھر اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور مت ہاتھ لگاؤ اس کو بری طرح سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ پھر تو آپ پکڑے گا تم کو عذاب بہت جلد۔ فَعَقَرُوهَا پھر اس کے پاؤں کاٹے، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تب کہا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ نمبر 2 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
جب پہنچا حکم ہمارا نجینا صالحا، بچا دیا ہم نے صالح کو، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے۔ نمبر 3، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہی ہے جو زور والا زبردست۔ نمبر 4، واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، فاصبحوا، پھر صبح کو رہ گئے، فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے وہاں۔ نمبر 5، الا ان، سن لو۔ تفسیر۔ نمبر 1، اونٹنی کا نشان، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے سچے خیرخواہ اور محسن کی قدر کرتے مجھے فرائض دعوت و تبلیغ سے رک جانے کا مشورہ دے کر ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ بعض سلف نے اس جملہ کا مطلب یہ لیا ہے کہ تمہاری گفتگو سے مجھ میں کوئی چیز نہیں بڑھتی بجز اس یقین کے کہ تم اپنا سخت نقصان کر رہے ہو، مگر سیاق کے مناسب پہلے معنی ہیں۔ نمبر 2، قوم کی نافرمانی، حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے موجہ طلب کیا تھا کہ وہ انہیں دکھلا دیا۔ اس واقعے کی پوری تفصیل اور الفاظ کی تشریح سورہ اعراف میں 8ویں پارے کے ختم پر گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔ نمبر 3، یعنی جب حکم عذاب پہنچا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھیوں کو بچا دیا، اور کاہے سے بچا دیا؟ اس دن کی رسوائی سے۔ ومن خزي یومئذ نجینا کی شرح و تفصیل ہے۔ نمبر 4، یعنی جسے چاہے ہلاک کر دے اور جسے چاہے بچا دے۔ نمبر 5، قوم صالح پر عذاب، یعنی بے نام و نشان ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان پر عذاب آیا اس طرح کہ رات کو پڑے سوتے تھے، فرشتے نے چنگھاڑ ماری، سب کے جگر پھٹ گئے۔ بعد آیات میں رجفہ کا لفظ آیا ہے، یعنی زلزلہ یا کپ کپی سے ہلاک ہوئے۔ سورہ اعراف میں ہم اس کے متعلق تطبیق کی صورت لکھ چکے ہیں۔ سمود کفروا ربہم، سمود منکر ہوئے اپنے رب سے۔ الا بعدا لی سمود، سن لو پھٹکار ہے سمود کو۔ نمبر 1، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور البتہ آ چکے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، بولے سلام۔ قال سلام، وہ بولا سلام ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک بچڑا تلا ہوا۔ نمبر 2، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر تو کھٹکا۔ وأوجس منهم خیفة، اور دل میں ان سے ڈرا۔ نمبر 3، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وہ بولے مت ڈر، ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں طرف قوم لوط کی۔ نمبر 4، وامرأته قائمة، اور اس کی عورت کھڑی تھی، فضحكت، تب وہ ہنس پڑی۔ فبشرناها بإسحاق، پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کے پیدا ہونے کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ نمبر 5، قالت یا ویلتا، بولی اے خرابی، االد وانا عجوز، کیا میں بچہ جنوں گی اور میں بوڑھیا ہوں؟ وہذا بال شیخا، اور یہ خاوند میرا ہے بوڑھا۔ نمبر 6، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ نمبر 7، قالوا اتعجبین من امر، وہ بولے کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی جو اپنے پروردگار کے آیات و احکام سے منکر ہو اس کی عگت بنتی ہے اور ایسی پھٹکار پڑتی ہے، سن کر عبرت حاصل کرو۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے۔ اس صورت کے قصص کی ترتیب اعراف کی ترتیب کے موافق ہے، صرف قوم لوط کے قصہ سے پہلے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ بیان فرمایا، مگر تعبیر ایسی رکھی جو ظاہر کرتی ہے کہ مقصود اصلی لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے، چونکہ اس میں اور ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں کئی طرح کی مناسبت اور تعلق پایا جاتا ہے، اس لیے بطور تمہید و توضیح ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہوا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں جو آپ کے ہمراہ عراق سے ہجرت کر کے آئے، ایک ہی جماعت فرشتوں کی دونوں کے پاس بھیجی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کی ہلاکت کے مسئلے میں فرشتوں سے بات کی جو آگے آتی ہے۔ یہ فرشتے نہایت حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے اور اس بڑھاپے میں حضرت سارہ کے بطن سے بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ نیز یہ کہ قوم لوط کے بدماشوں اور ظالموں کے وجود سے عنقریب دنیا پاک کر دی جائے گی، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے متبعین کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے گا۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا مگر اول وہلہ میں نہ پہچان سکے، جیسے ابتداء حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کو نہیں پہچانا، بلکہ صحیح ہے ان کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل آدمی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرتے رہے، جب اٹھ کر چلے گئے تب آپ کو بتلایا گیا کہ یہ جبرائیل تھے۔ گویا متنبع کر دیا گیا کہ نبی کو بھی فرشتہ وغیرہ کا علم ضروری خدا کے دینے سے ہوتا ہے، وہ کسی وقت مخفی رکھنا چاہے تو کسی قدرت نہیں کہ معلوم کر سکے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام انہیں آدمی سمجھ کر مہمان
نوازی کے لیے اٹھے اور نہایت فربا بچڑا بھون تل کر سامنے حاضر کیا۔ نمبر 3، فرشتوں کا کھانے سے انکار، کہ آخر یہ کون ہے، کس غرض سے آیا، ہم کھانا پیش کرتے ہیں، یہ اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس وقت کے دستور کے موافق جو مہمان کھانے سے انکار کرتا سمجھا جاتا ہے یہ کسی اچھے خیال سے نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ اگر آدمی ہے تو کھانے سے انکار کرنا ضرور کچھ معنی رکھتا ہے، اور فرشتے ہیں تو نامعلوم کس مطلب کے لیے بھیجے گئے ہیں، آیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا میری قوم کے حق میں کوئی ناخوشگوار چیز لے کر آئے۔ اسے 120 میں زبان سے اظہار بھی کر دیا، انا منکم وجلون، سورہ حجر رکوع نمبر 4، یعنی ہم کو تم سے اندیشہ ہے۔ عموماً مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے خوف کی یہی توجیحات کی ہیں، مگر حضرت شاہ صاحب نے میرے نزدیک نہایت لطیف توجیہ کی ہے۔ فرشتوں کے ساتھ جو عذاب الہی تھا وہ اور شان غضب و انتقام کے مظہر بن کر قوم لوط کی طرف جا رہے تھے، اس کا طبی اثر یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ایک طرح کے خوف و خشیت کی کیفیت طاری ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے انا منکم وجلون کہہ کر کیا، یعنی ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 4، یعنی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے، آپ کچھ اندیشہ ضرر کا نہ کیجیے۔ نمبر 5، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کو بشارت، یعنی حضرت سارہ جو مہمان اور خدمت گزاری یا اور کسی کام کے لیے وہاں کھڑی تھیں، اس ڈر کے رفع ہونے سے خوش ہو کر ہنس پڑی۔ حق تعالیٰ نے خوشی پر اور خوشیاں سنائی کہ تجھ کو اس عمر میں بیٹا ملے گا، اسحاق علیہ السلام، اور اس کی نسل سے ایک پوتا یعقوب عطا ہوگا، جس سے ایک بڑی بھاری قوم بنی اسرائیل اٹھنے والی ہے۔ یہ بشارت حضرت سارہ کو شاید اس لیے سنائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بطن سے پہلے ہی موجود تھا۔ سارہ کو تمنا تھی کہ مجھے بھی بیٹا ملے، مگر بوڑھی ہو کر مایوس ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ بشارت میری بعض علماء نے حضرت سارہ کے ہنسنے کی اور بھی توجیحات کی ہیں، مگر ظاہر وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ علماء نے ومن وراء اسحاق یعقوب سے استدلال کیا ہے کہ حضرت اسحاق ذبیح نہ تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ راجہ ابن کثیر۔ نمبر 6، یہاں یا ویلتا کا لفظ ایسا ہے جیسے ہمارے محاورات میں عورتیں کہہ رہتی ہیں میں نگوڑی، کیا اس بڑھاپے میں اولاد جنوں گی؟ حضرت سارہ کی عمر کہتے ہیں کہ اس وقت 99 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال یا اس سے بھی متجاوز تھے۔ نمبر 7، حضرت سارہ کا تعجب اور اس کا جواب، یعنی ایسا ہو تو بالکل انوکھی اور عجیب و غریب بات ہوگی۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہے اور برکت ہے علیکم اہل البیت، تم پر اے گھر والو، انہ حمید مجید، تحقیق اللہ ہی ہے تعریف کیا گیا بڑائی والا۔ نمبر 1، فلما ذهب عن ابراہیم الرعب، پھر جب جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، وجاءته البشرى، اور آئی اس کو خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، تو جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے حق میں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، البتہ ابراہیم تحمل والا نرم دل ہے، رجوع رہنے والا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم چھوڑ یہ خیال، انہ قد جاء امر ربک، وہ تو آ چکا حکم تیرے رب کا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر آتا ہے عذاب جو لوٹایا نہیں جاتا۔ نمبر 2، ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، غمگین ہوا ان کے آنے سے، وضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہوا دل میں، وقال ھذا یوم عصیب، اور بولا آج دن بڑا سخت ہے۔ نمبر 3، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور آئی اس کے پاس قوم اس کی دوڑتی بے اختیار، ومن قبل کانوا یعملون، اور آگے سے کر رہے تھے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی جس گھرانے پر خدا کی اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل رہی ہیں اور جنہیں ہمیشہ معجزات و خوارق دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہا، کیا ان کے لیے یہ کوئی تعجب کا مقام ہے؟ ان کا تعجب کرنا خود قابل احترام ہے۔ انہیں لائق ہے کہ بشارت سن کر تعجب کی جگہ خدا کی تحمید و تمجید کریں کہ سب بڑائیاں اور خوبیاں اسی کی ذات میں جمع ہے۔ تنبیہ، بعض محققین نے لکھا ہے کہ نمازوں میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کے الفاظ میں اس آیت سے اقتباس کیا گیا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ، یعنی ادھر سے مطمئن ہوئے تو فوراً قوم لوط کے مسئلہ میں فرشتوں میں بحث شروع کر دی، جس کا خلاصہ سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کا مطلع کیا کہ ہم ان بستیوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ ابراہیم بولے کہ ان میں تو خود لوط علیہ السلام موجود ہیں، پھر ایک پیغمبر کے ان میں موجود ہوتے ہوئے کیسے ہلاک کیے جا سکتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم سب کو جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، لوط علیہ السلام اور اس کے متعلقین کو وہاں سے علیحدہ کر کے عذاب نازل کیا جائے گا۔ تفاسیر میں اس بحث کی جو تفاصیل بیان ہوئی ہیں اللہ جانے کہاں تک صحیح ہے، بہرحال اسی بحث کو مبالغتاً لفظ یجادلنا سے تعبیر فرما دیا، جس سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی فطری شفقت، نرم خوئی اور رحم دلی سے اس قوم پر ترس کھا کر حق تعالیٰ کی جانب میں کچھ سفارش کرنا چاہتے تھے۔
اسی کا جواب دیا کہ اس خیال کو چھوڑیے، ان ظالموں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب خدا کا حکم واپس نہیں ہو سکتا، عذاب آ کر رہے گا جو کسی سفارش یا دعا وغیرہ سے نہیں ٹل سکتا۔ نمبر 3، فرشتوں کا حضرت لوط کے پاس آنا۔ فرشتے نہایت حسین و جمیل، بیریش و بروت نوجوان کی شکل میں تھے۔ ابتداء حضرت لوط علیہ السلام نے نہ پہچانا کہ فرشتے ہیں، معمولی مہمان سمجھے، ادھر اس قوم کی بے حیائی اور خوئے بد معلوم تھی، سخت فکر مند اور تنگ دل ہوئے، یہ بدماش ان مہمانوں کا پیچھا کریں گے، مہمانوں کو چھوڑنا بھی مشکل اور ان خبیثوں کے ہاتھ سے چھڑانا بھی دشوار، گویا ساری قوم سے لڑائی مول لینا ہے۔ السیئات، برے کام۔ نمبر 1، قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، بولا اے قوم یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، یہ پاک ہے تم کو ان سے، یہ پاک ہے، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، تم کو ان سے سو ڈرو تم اللہ سے، ولا تخزونی اور مت رسوا کرو مجھ کو، فی ضیفی میرے مہمانوں میں، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک مرد بھی نہیں نیک چلن۔ نمبر 2، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، بولے تو جانتا ہے ہم کو تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں، وانک لتعلم ما نرید، اور تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ نمبر 3، قال لو ان لی بکم قوۃ، کہنے لگا کاش مجھ کو تمہارے مقابلے میں زور ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ گاہ میں۔ نمبر 4، قالوا یا لوط انا رسل ربک، مہمان بولے اے لوط ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، لن یصلوا الیک، ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک۔ نمبر 5، فاسر باہلک بقطع من اللیل، سو لے نکل اپنے لوگوں کو کچھ رات سے، ولا یلتفت منکم احد، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں کوئی، الا امرأتک، مگر عورت تیری، انہ مصیبها ما اصابہم، کہ اس کو پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا۔ نمبر 6، ان موعدہم الصبح، کہ ان کے وعدے کا وقت ہے صبح، الیس منکم رجل رشید، کیا صبح نہیں ہے، الیس الصبح، کیا صبح نہیں ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، قوم لوط کی بے حیائی، یعنی اس قوم کو نامعقول حرکتوں اور خلاف فطرت فواحش کی جو عادت پڑی ہوئی تھی، کہاں چین سے بیٹھنے دیتی، وہ ایسے خوبصورت لڑکوں کو خبر پاتے ہی نہایت بے حیائی کے ساتھ لوط علیہ السلام کے مکان پر اندھا دھند چڑھ دوڑے اور پوری قوت و شدت سے مطالبہ کیا کہ مہمان ان کے حوالے کر دیے جائیں، کیونکہ ہم پہلے ہی منع کر چکے ہیں کہ تم کسی مرد کو اپنا مہمان نہ بنایا کرو، یہاں آنے والے مہمانوں کو ہم پر چھوڑ دو، ہم جو چاہیں کریں۔ نمبر 2، قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کی فہمش۔ حضرت لوط نے مہمانوں کی آبرو بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی، آخری بات اس شہوت پرست قوم سے یہ کہی کہ ظالموں یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، نکاح ہو جانے پر ان سے بطریق حلال تمتع کر سکتے ہو، نہایت پاکیزہ اور شائستہ طریقے سے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے کہ پاک اور مشروع طریقہ کو چھوڑ کر ایسے خلاف فطرت گندے کاموں میں مبتلا ہوتے ہو، کم از کم میری ہی رعایت کرو، میں ان مقدس مہمانوں کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ ہوں۔ مہمان کی بے عزتی میزبان کی بے عزتی ہے، کیا تم میں ایک شخص بھی نہیں جو سیدھی سیدھی باتوں کو سمجھ کر نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرے۔ تنبیہ، ہؤلاء بناتی سے مراد عام طور پر اس قوم کی لڑکیاں ہیں جن کو تجوزاً بیٹیاں کہا گیا، کیونکہ پیغمبر امت کے حق میں روحانی باپ ہوتا ہے، اور ویسے بھی محاورات میں قوم کے بڑے بوڑھے سب کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور اگر خاص لوط علیہ السلام کی بیٹیاں مراد ہوں تو شاید ان میں سے بعض ممتاز لوگوں کے نکاح کے لیے پیش کی ہوں گی۔ اس وقت کافر کا نکاح مسلمان عورت سے جائز تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا لوط علیہ السلام کا مقصود اس قول سے نکاح وغیرہ کچھ نہ تھا، بلکہ ان کی ذاتیوں سے عاجز ہو کر مہمان کی آبرو بچانے کی دھن میں انتہائی تواضع سے یہ لفظ کہے تاکہ ان میں غیرت و حیا کا کچھ شائبہ اور آدمیت کا کچھ ذرہ بھی موجود ہو تو یہ لفظ سن کر چھنپ جائیں اور نرمی اختیار کر لیں، مگر وہ ایسے حیا دار کاہے کو تھے، کان پر جو بھی نرنگی پہلے سے زیادہ بے باک ہو کر بے غیرتی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ نمبر 3، پھر اتنی حجت و تکرار کیوں کر رہا ہے، ہم اپنے ناپاک ارادہ پورا کیے بدون نہ ہٹیں گے۔ نمبر 4، حضرت لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی میں بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ کاش مجھ میں بذات خود تم سب سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا، یعنی میرا کنبہ اور جتھا یہاں ہوتا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ لوطا لقد کان یاوی الی رکن شدید، خدا لوط پر رحم فرمائے، بے شک وہ مضبوط و مستحکم پناہ حاصل کر رہے تھے، یعنی خداوند قدوس کی، مگر اس وقت سخت گھبراہٹ اور بے حد ضیق کی وجہ سے ادھر خیال نہ گیا، بے ساختہ ظاہری اسباب پر نظر گئی۔ لوط علیہ السلام کے بعد جو انبیاء مبعوث ہوئے سب بڑے جتھے اور قبیلے والے تھے،
نمبر 5 حضرت لوط کو فرشتوں کی تسلی۔ جب لوط علیہ السلام کے اضطراق و قلق کی حد ہو گئی تب مہمانوں نے کہا کہ حضرت آپ کس فکر میں ہیں، مطلق پریشان نہ ہو، ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو تباہ و ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ خبیث ہمارا تو کیا بگاڑ سکتے، آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تفاسیر میں ہے وہ شریر لوگ دروازہ توڑ کر دیوار پھاند کر اندر گھسے جاتے تھے۔ تب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے اجازت لے کر لوط علیہ السلام کو علیحدہ بٹھا دیا اور ایک زر اواز ان ملعونوں کی طرف ہلایا جو سب کے سب نپٹ اندھے ہو گئے اور کہنے لگے بھاگو، لوط کے مہمان تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 6 عذاب الہی کی خبر، یعنی صبح کو عذاب آنے والا ہے، تھوڑی رات رہے، آپ اپنے متعلقین کو لے کر یہاں سے تشریف لے جائیے اور ہم اپنے ہمراہیوں کو ہدایت کر دیجیے کہ جلدی کریں، کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، ہاں تیری عورت کے وہ ساتھ نہ جائے گی یا پیچھے پھر کر دیکھے گی، اسی طرح اسی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گی جو سب قوم کو پہنچنے والا ہے۔ کہتے ہیں اسی عورت نے قوم کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کیا تھا۔ بے قریب نزدیک نمبر 1 فلما جاء امرنا جعلنا عالیہ سافلها، پھر جب پہنچا حکم ہمارا کر ڈالا ہم نے وہ بستی اوپر سے نیچے، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکر کے۔ نمبر 2 منضود تہ بتہ۔ نمبر 3 مسومۃ عند ربک، نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس۔ نمبر 4 وما هی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔ نمبر 5 وإلی مدین اخاہم شعیبا، اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بولا ہے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا۔ ولا تنقصوا المکیال، اور نہ گھٹاؤ ماپ اور تول کو۔ نمبر 6 والمیزان انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے ایک گھیر لینے والے دن کے۔ نمبر 7 ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اور ہے قوم پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف سے۔ نمبر 8 ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ نمبر 9 ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت بچاؤ زمین میں فساد۔ نمبر 10 تفسیر نمبر 1 یعنی خوش ہو جائیے آپ ان ظالموں کے ہلاک ہونے میں کچھ دیر نہیں، صبح ہوتے ہی سب کا صفایا ہو جائے گا۔ نمبر 2 قوم لوط پر ذلت و ہلاکت کا عذاب، جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے نیچے پٹک دیا، اس طرح سب بستیاں تہ و بالا ہو گئیں۔ پھر ان کی نکایت و ذلت و رسوائی کی پوری تکمیل کے لیے اوپر سے چھانوے اور پتھر برسائے گئے، شہر کی آبادی سے الگ جو افراد اس قوم کے جس جگہ تھے وہیں پتھروں سے ہلاک کیے گئے۔ العیاذ باللہ تنبیہ، جو سزا اس قوم کو اوپر نیچے کرنے کو ملی وہ ان کی شرمناک حرکت سے ظاہری مناسبت بھی رکھتی ہے۔ نمبر 3 منصود کے معنی مترجم محقق نے تہ بتہ کیے ہیں، یعنی یہ معنی لیے کہ پتھر مسلسل یک کے بعد دیگرے برس رہے تھے۔ نمبر 4 نشان زدہ پتھر، یعنی کوئی خاص علامت ان پر تھی جو عام پتھروں سے ممتاز کر کے ظاہر کرتی تھی کہ یہ عذاب الہی کے پتھر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر پتھر پر اس کا نام درج ہے جس کی ہلاکت کا وہ سبب بنا، اللہ عالم۔ نمبر 5 یعنی باعتبار زمانہ کے بھی قریب ہے کہ کیونکہ عاد و سمود اور قوم نوح وغیرہ کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور باعتبار مکان کے بھی کیونکہ ان کی بستیاں مدینہ اور شام کے درمیان میں تھیں، گزرنے والے قافلے وہاں کے کھنڈرات کا مشاہدہ کرتے تھے۔ یا اس جملہ وما ہی من الظالمین ببعید کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا عذاب ایسے ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں، ہمیشہ خدا کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تنبیہ، اس قصہ کے بعض اجزاء اعراف میں گزر چکے ہیں، وہاں ملاحظہ کیا جائیں۔ یہ نمبر 6 یہ قصہ بھی سورہ اعراف میں گزر چکا۔ نمبر 7 حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو تبلیغ، یعنی خدا نے فراغت اور رسودگی عنایت کی تو ڈرتے رہو کہیں نافرمانی سے چھن نہ جائے اور آسائش و خوشحالی سلب ہو کر دنیاوی یا اخروی عذاب مسلط نہ کر دیا جائے۔ نمبر 8 یعنی اب تک جو ظلم و عدوان کا معیار و قانون تھا اس کی اصلاح کرو۔ نمبر 9 یعنی صرف ماپ تول میں نہیں بلکہ کسی چیز میں بھی لوگوں کے حقوق تلف مت کرو۔ نمبر 10 یعنی شرک و کفر سے یا کم ناپنے تولنے سے یا دوسری طرح اطلاف حقوق اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد مت مچاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ڈکیٹی ڈالتے تھے اور امانت میں خیانت کرتے تھے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو بچ رہے اللہ کا دیا وہ بہتر ہے تم کو اگر ہو تم ایمان والے۔ نمبر 1 وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تم پر نگہبان۔ نمبر 2 قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، بولے اے شعیب کیا تیری نماز پڑھنے نے تجھ کو یہ سکھلا دیا، ان نترکا کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا چھوڑ دیں کرنا جو کچھ کرتے ہیں اپنے مالوں میں، انک لانت الحلیم الرشید،
تو ہی بڑا باوقار ہے نیک چلن۔ نمبر 3 قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینہ، بولا اے قوم دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ آ گئی اپنے رب کی طرف سے، ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے روزی دی مجھ کو نیک روزی۔ نمبر 4 وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بات کو خود کروں وہ کام جو تم سے چھڑاؤں۔ نمبر 5 ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو چاہتا ہوں سنوارنا جہاں تک ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور بن آنا ہے اللہ کی مدد کے سے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ نمبر 6 یا قوم لا یجرمنکم شقاقی این، اور اے قوم نہ کمائیو میری ضد کر کے یہ کہ۔ تفسیر۔ نمبر 1 حلال مال میں برکت۔ ایک ایماندار کے لیے اللہ کا دیا ہوا جو ٹھیک حقوق ادا کر کے بچ رہے گو قلیل ہے، اس کثیر سے بہتر ہے جو حرام طریقے سے حاصل کیا جائے یا جس میں لوگوں کے حقوق مارے جائیں۔ مال حلال میں جو ٹھیک ماپ تول کر دیا جائے فی الحال برکت ہوتی ہے اور خدا کے یہاں اجر ملتا ہے۔ نمبر 2 یعنی میں نے تم کو نصیحت کر دی، آگے اس کا ذمہ دار نہیں کہ تم سے زبردستی عمل کرا کے چھوڑوں۔ نمبر 3 حضرت شعیب علیہ السلام سے قوم کا استہزاء۔ یہ بطور استہزاء و تمسخر کہہ رہے تھے کہ بس زیادہ بزرگ نہ بنیے، کیا ساری قوم میں ایک آپ ہی بڑے عقل مند اور باوقار اور نیک چلن رہ گئے ہیں، باقی ہم اور ہمارے بزرگ سب جاہل اور احمق ہی رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز بہت کثرت سے پڑھتے تھے، کہنے لگے کہ شاید آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم سے باپ دادوں کا پرانا دین چھڑوا دیں اور ہمارے اموال میں ہمارا مالکانہ اختیار نہ رہنے دیں، بس آپ اپنی نماز پڑھتے جائیے اور ہمارے مذہبی و دنیاوی معاملات اور ماپ تول کے قصوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جاہلوں کا دستور ہے کہ نیک کام آپ نہ کر سکیں تو انہی کو چڑھانے لگیں، یہی خصلت کفر کی ہے۔ بعض مفسرین نے انک لانت الحلیم الرشید کو استہزاء پر نہیں واقعیت پر حمل کیا ہے، یعنی تو ایک سمجھدار باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ پھر ایسی بے موقع باتیں کرنے لگا جیسے صالح علیہ السلام کو کہا تھا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا الى آخرہ۔ نمبر 4 حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب۔ یا تو ظاہری روزی مراد ہے، یعنی ماپ تول میں کمی بیشی کیے بدون حلال و طیب طریق سے روزی مرحمت فرمائی، یا باطنی روزی یعنی علم و حکمت اور نبوت عطا کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ نے مجھ کو فہم و بصیرت دے کر وہ صاف راستہ دکھلا دیا جو تم کو نظر نہیں آتا، اور اس دولت سے مالا مال کیا جس سے تمہیں حصہ نہیں ملا، تو کیا اس کا حق یہ ہے کہ میں معاذ اللہ تمہاری طرح اندھا بن جاؤں اور خدا کے احکام سے روگردانی کرنے لگوں، یا تمہارے استہزاء و تمسخر سے گھبرا کر نصیحت کرنا اور سمجھانا چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 5 یعنی جن بری باتوں سے تم کو روکتا ہوں میری یہ خواہش نہیں کہ تم سے علیحدہ ہو کر خود ان کا ارتکاب کروں، مثلا تمہیں تارک الدنیا بناؤں اور خود دنیا سمیٹ کر گھر میں بھر لوں، نہیں، جو نصیحت تم کو کرتا ہوں میں تم سے پہلے اس کا پابند ہوں۔ تم یہ الزام مجھ پر نہیں رکھ سکتے کہ میری نصیحت کسی خود غرضی اور ہوا پرستی پر محمول ہے۔ نمبر 6 میری تمام تر کوشش یہ ہے کہ تمہاری دینی اور دنیاوی حالت درست ہو جائے، موجودہ ردی حالت سے نکل کر بام ایمان و عرفان پر چڑھنے کی کوشش کرو۔ اس مقصد اصلاح کے سوا دوسرا مقصد نہیں جسے میں اپنے مقدور و استطاعت کے موافق کسی حال نہیں چھوڑ سکتا، باقی یہ کہ میری بات بن آئے اور اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں، یہ سب خداوند قدوس کے قبضہ میں ہے، اس کی امداد و توفیق سے سب کام انجام پا سکتے ہیں۔ میرا بھروسہ اسی پر ہے اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، پڑے تم پر جیسا کہ کچھ پڑ چکا قوم نوح پر، او قوم ہود یا قوم ہود پر، او قوم صالح یا قوم صالح پر، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور ہی نہیں۔ نمبر 1 واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور رجوع کرو اسی کی طرف، ان ربی رحیم ودود، البتہ میرا رب ہے مہربان محبت والا۔ نمبر 2 قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، بولے اے شعیب ہم نہیں سمجھتے تم بہت باتیں جو تو کہتا ہے۔ نمبر 3 وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں کمزور ہے۔ نمبر 4 وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم سنسار کر ڈالتے، وما انت علینا بعزیز، اور ہماری نگاہ میں تیری کچھ عزت نہیں۔ نمبر 5 قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، بولا اے قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر زیادہ ہے اللہ سے، واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اور اس کو ڈھال رکھا تم نے پیٹھ پیچھے بھلا کر، ان ربی بما تعملون محیط، تحقیق میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ کرتے ہو۔ نمبر 6 وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم کیے جاؤ اپنی جگہ میں بھی کام کرتا ہوں، سوف تعلمون، آگے معلوم کر لوگے، من یأتیہ عذاب، کس پر آتا ہے عذاب۔
تفسیر نمبر 1، یعنی میری ضد اور عداوت کے جوش میں ایسی حرکتیں مت کرنا جو تم کو گزشتہ اقوام کی طرح سخت تباہ کن عذاب کا مستحق بنا دیں۔ نوح، ہود اور صالح علیہ السلام کی امتوں پر تکذیب و عداوت کی بدولت جو عذاب آئے وہ پوشیدہ نہیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ تو ان سب کے بعد ماضی قریب میں ہوا ہے، اس کی یاد تمہارے حافظہ میں تازہ ہوگی۔ ان نظائر کو فراموش مت کرو۔ نمبر 2، کیسا ہی پرانا اور کٹر مجرم ہو، جب صدق دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع ہو کر معافی چاہے وہ اپنی مہربانی سے معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، قوم شعیب کی ہٹ درمی، سمجھتے سب کچھ تھے لیکن عناد اور حق پوشی میں ایسا کہتے تھے کہ تیری بات کچھ نہیں سمجھتے، نہ معلوم کیا مجذوبوں کی بڑھ ہانک رہا ہے الیاذ باللہ۔ اور اگر واقعی وہ ایسی سیدھی اور صاف باتیں بے توجہی یا غباوت کی وجہ سے سمجھتے نہ تھے تو یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہوگا۔ نمبر 4، یعنی ایک کمزور اور بے حقیقت آدمی خواہ سارے جہان کو اپنا دشمن بنا رہا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے حال پر رحم کھائے، بیٹھے بٹھائے اپنے کو موت کے منہ میں ڈالنے سے کیا فائدہ۔ تنبیہ، بعض سلف سے ضعیف کے معنی ضریر البصر نابینا کے منقول ہیں، شاید کسی خاص وقت میں عارضی طور پر ظاہری بینائی جاتی رہی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال ہوا تھا۔ مفسرین نے بعض روایات نقل کی ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام روتے بہت تھے، حتیٰ کہ نگاہ جاتی رہی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، شعیب اس قدر کیوں روتا ہے؟ جنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈر سے؟ عرض کیا، پروردگار تیری لقاء کا خیال کر کے روتا ہوں کہ جس وقت آپ کا دیدار ہوگا نہ معلوم میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ ارشاد ہوا، تجھ کو ہمارے لقاء دیدار مبارک ہو اے شعیب، اسی لیے میں نے اپنے کلیم موسیٰ ابن عمران کو تیری خدمت کے لیے کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ خدا نے ان کی بینائی واپس کر دی، واللہ تعالی عالم بصحتہ۔ نمبر 5، یعنی تیرے کنبہ کے لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں ان کا خیال آتا ہے، ورنہ اب تک تجھے سنگسار کر ڈالتے۔ نمبر 6، حضرت شعیب کا جواب، یعنی افسوس اور تعجب ہے کہ خاندان کی وجہ سے میری رعایت کرتے ہو، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور صاف و صریح نشانات اپنی سچائی کے دکھلا رہا ہوں۔ گویا تمہاری نگاہ میں میرے خاندان کی عزت اور اس کا دباؤ خداوند قدوس سے زیادہ ہے۔ خدا کی عظمت و جلال کو ایسا بھلا دیا کہ کبھی تمہیں تصور بھی نہیں آتا۔ جو قوم خدا تعالیٰ کو بھلا کر معاذ اللہ پس پشت ڈال دے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے تمامی افعال و اعمال خدا تعالیٰ کے علم و قدرت کے احاطے میں ہیں۔ تم کوئی کام کرو اور کسی حالت میں ہو، ایک آن کے لیے بھی اس کے قابو سے باہر نہیں۔ یخزیہ ومن وکاذب، رسوا کرنے والا ہے اور کون ہے جھوٹا۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تاکتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ تاک رہا ہوں۔ نمبر 1، ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، اور جب پہنچا ہمارا حکم بچا دیا ہم نے شعیب کو، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی مہربانی سے، وأخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور آ پکڑا ان ظالموں کو کڑک نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ نمبر 2، الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، سن لو پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو۔ نمبر 3، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ بھیج چکے ہم موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح سند دے کر۔ نمبر 4، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، پھر وہ چلے حکم پر فرعون کے، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور نہیں بات فرعون کی کہ کچھ کام کی۔ نمبر 5، یقدم قومہ یوم القیامت، آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، فاوردہم النار، پھر پہنچائے گا ان کو آگ پر، وبئس الورد المورود، اور برا گھاٹ ہے جس پر پہنچے۔ نمبر 6، واتبعوا، اور پیچھے سے ملتی رہی۔ تفسیر نمبر 1، قوم کو عذاب کی خبر، یعنی اچھا تم اپنی ضد اور ہٹ درمی پر جمے رہو، میں خدا کی توفیق سے راہ ہدایت پر ثابت قدم ہوں۔ ان قریب پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کو خدا کا عذاب فضیحت کرتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم اور تم دونوں آسمانی فیصلہ کا انتظار کرتے ہیں۔ نمبر 2، قوم شعیب پر اللہ کا عذاب، یعنی قوم شعیب کا کڑک فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہونا مذکور ہے، اور اعراف میں رجفہ کا لفظ آیا یعنی زلزلہ سے ہلاک ہو، اور سورہ شعراء میں عذاب یوم ظلہ کا آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے بادل سائبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے۔
ابن کثیر لکھتے ہیں یہ تینوں قسم کے عذاب اس قوم کے حق میں جمع کر دیے گئے، پھر ہر صورت میں وہاں کے سیاق کے مناسب عذاب کا ذکر کیا گیا۔ آراف میں تھا کہ ان لوگوں نے شعیب سے کہا ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، وہاں بتلا دیا کہ جس زمین سے نکالنا چاہتے ہو اسی کے زلزلہ سے ہلاک ہوئے، یعنی ان کے سخت گستاخانہ مقالات کا ذکر تھا۔ اس کے بالمقابل آسمانی صیحہ کڑک کا ذکر فرمایا، گویا عذاب الہی کے کڑک میں ان کی سب آوازیں گم ہو گئیں۔ سورہ شعراء میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لیکن اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے۔ اس کے مقابلے میں عذاب یوم ظلہ کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 3 یعنی دونوں صیحہ سے ہلاک ہوئے۔ نمبر 4 حضرت موسیٰ کی نشانیاں اور معجزات۔ نشانیوں سے غالباً معجزات اور وہ 9 آیتیں مراد ہیں جن کا ذکر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات میں ہوا ہے۔ ان میں سے معجزہ عصا کو جو نہایت ظاہر و قاہر معجزہ تھا، شاید سلطان مبین واضح سند فرمایا، یا سلطان مبین سے وہ روشن دلائل مراد ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے خدا تعالیٰ کے وجود و توحید وغیرہ کے متعلق پیش کیے، جن کا ذکر دوسرے مقامات میں آئے گا۔ اور ممکن ہے کہ سلطان مبین سے اس کے لغوی معنی یعنی کھلا ہوا غلبہ مراد لیے گئے ہوں، اور ممکن ہے کہ سلطان مبین سے اس کے یہ ہو گیا کیونکہ فرعونیوں کے مقابلے پر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمایاں طور پر غلبہ اور فتح مبین حاصل ہوتی رہی۔ نمبر 5 فرعون کی حالت یعنی کھلے نشان دیکھ کر بھی فرعونیوں نے پیغمبر خدا کی بات نہ مانی، اسی دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ اس کی کوئی بات ٹھکانے کی نہ تھی جسے مان کر انسان بھلائی حاصل کر سکتا۔ نمبر 6 جس طرح یہاں کفر و تکذیب میں ان کا امام تھا، قیامت کے دن بھی امام رہے گا۔ جو لوگ دنیا میں اس کی اندھی تقلید کر رہے تھے وہ اس کے پیچھے آخری منزل جہنم تک پہنچ جائیں گے، اور یہ وہ گھاٹ ہے جہاں ٹھنڈا پانی کی جگہ بھسم کر دینے والی آگ ملے گی۔ سورہ ہود کے دوسرا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔